جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا اور آقا کریم کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے؟ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے۔ مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 53 ایئرز، 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، گھر بار وہیں، بال بچے وہیں، صحابہ کرام کا کاروبار، خاندان سب وہیں، اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا۔ روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک، اگر مجھے تیرے شہر والے نہ چھوڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے۔ 2 سنہ ہجری میں، یکم جو سنہ ہجری تو وہیں سے شروع ہوا، ہجرت میں 8 سال کے بعد within 8 years اللہ نے وہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا۔ کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے، کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے، کنٹرول ہے مکے کا، اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے۔ چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا، آنکھ، کان اور جسم کے ٹکڑے نکال کر شہید کیا گیا کئی صحابہ کو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی، ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی، جس میں اقدس پر جو رکھا گیا، وہ لوگ بھی موجود تھے، رلانے والے موجود تھے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے۔ موقع تھا بدلہ لینے کا، موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا۔ نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک نے، وہ لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے نچوائے جائیں گے، مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ کے حبیب فرماتے آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو آزاد کر دیا، کوئی جناب سزا نہیں ملی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، سب معاف۔ اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے نا، مکے سے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ، سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، تو ان کا کاروبار بھی تھا، پراپرٹیز بھی تھیں، گھر بھی تھے، مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا غیر مسلموں نے۔ نبی پاک نے فرمایا تم لوگوں سے تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو۔ یہ کیسی معافی تھی، کیا خوبصورت الفاظ۔ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے، کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان خدا کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تو اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا۔ اب سنو اس معافی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ رونے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اس معافی کی برکت سے وہ نسل در نسل مسلمان ہو گئے۔
جوک در جوک مسلمان ہوئے. مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی صرف اس سے اندازہ کیجئے گا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. 2 سنے ہجری میں بدر ہوتا ہے. کتنے مسلمان تھے؟ 313. میرے بچے ذرا بیٹھے نوجوان، یہ ساری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو وہ تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. یعنی کم و بیش 313 مسلمان ہی دنیا میں، کچھ خواتین مدینے میں تھی. یہ تعداد ہے 2 سنے ہجری میں. ٹھیک ہے، 3 سنے ہجری میں احد ہوتا ہے. تقریباً 700 مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں. جناب ٹھیک ہے. اور تقریباً 6 سنے ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. 1400 مسلمان. آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد 6 سنے ہجری میں کہاں پہنچی ہے؟ 1400 مسلمان. اور ٹھیک ہے تھوڑے مدینہ شریف میں ہوں گے، مگر جب 8 سنے ہجری میں میرے آقا فتح مکہ کو آتے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے. ابھی اور سنو، معافی دی نا. لوگ کہتے ہیں معافی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، معاف کر دوں گا تو بزدل کہلاؤں گا، معاف کر دوں گا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا، قبیلے کے بھرم کا کیا ہوگا. ہم تو جناب بزدل مانے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا 8 سنے ہجری میں. 10 سنے ہجری میں میرے آقا حجت الوداع کے لیے جاتے ہیں. بتاؤ کتنے صحابہ تھے عرفات کے میدان میں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. اتنا سپیڈ سے اسلام پھیلا. تو پتہ چلا اسلام لڑائی جھگڑوں سے نہیں، اسلام معافی اور درگزر اور محبت سے پھیلا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمنیاں پال رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. نہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے. محبت میں گزاریں، معاف کر دیں، درگزر کریں. سینے لگا لو، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں. اور معافی آپ درگزر کریں، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنے گی. کتنا مشہور واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے. اس نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک پرنالہ بنایا، بارش کا پانی جس سے آتا ہے. روزانہ اپنے گھر سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن 2 دن آپ پانی ڈالتے تو اسے دھو دیتے تھے. تو ایک دن وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو پرنالے سے گندگی بھیجتا ہوں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں پانی ڈالتا ہوں اس کو دھو دیتا ہوں. تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا میں غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اس گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. غیر مسلم مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچ بتاؤ آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوتا ہے. اگر آپ کے میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آ جائے، کیا ہمارے اس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہوگا؟ ہمارے کردار ایسے ہیں، ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ پہلے مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا، وہ بزنس کرنے گئے کئی ملکوں میں، اتنی ایمانداری والی تجارت کی، ایسے وعدے پورے کیے، اتنا اصلی مال دیا کہ لوگ کہتے تھے مال لینا تو مسلمان سے لینا، اسلام انہی کا ٹھیک ہے، مذہب ان کا درست ہے. جب کاروباری لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. مگر بتاؤ آج دنیا میں ہم نے کیا حال کر دیا ہمارے مذہب کا. لوگ کہتے ہیں میڈ ان، جملہ کہنے کو مزہ نہیں آ رہا، مگر مسلم ملکوں کی پروڈکٹ خریدنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں یار اس ملک کی لے لو، وہ سچی بات ہوگی، جو لکھا ہے وہی ہوگا یا نہیں ہوگا. تاجر بیٹھے ہیں یہاں پر، سوچئے یہ دین کی خدمت ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیارا مذہب، اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مگر ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے اعمال، ہمارا کردار کیسا ہو گیا؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معافی، درگزر اور دشمنی ختم کرنے کی طرف آئے. لوگوں کے لیے دل بڑے کریں. معاف کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے. اور ایک بڑی جس کو کہنا ڈرا دینے والی حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اگر مجھ پر اللہ نے رحم نہ فرمایا تو میں کدھر جاؤں گا؟ سوچو نا. اگر آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون ہوں، میں اب اس کو ٹھیک کروں گا، کر لو، بدلہ لے لو. لیکن اگر میرے اور آپ کے اعمال پر رب نے پکڑ فرمائی تو ہم کدھر جائیں گے؟ معاف کرو.
اور یہ کہہ کر معاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے معاف کرو کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے مت پکڑنا مالک، میں بڑا گناہگار ہوں۔ ایک گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اس کو کسی دوست نے خواب میں دیکھا۔ دوست نے کہا تمہارا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہتا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار گھر میں بیوی نے کھانا بنایا اور نمک بہت زیادہ ڈالا، مجھے بڑا غصہ آیا، جی تو چاہا کہ بیوی کو ابھی سزا دوں، پلیٹ اٹھا کر منہ پر ہی مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی جیسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کرتے رہتے ہوں گے، کھانا گڑبڑ ہو گئی تو بس بیوی کی خیر نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا؟ کہتا ہے مجھے خیال آیا آج بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا مجھے۔ کہتا بس یہ خیال آیا، میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھایا چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچیے، نہ کریں، بات بات پر گھر میں لڑائی، بچوں سے لڑائی، فیملی میں لڑائی، سارا غصہ جہان کا بیوی پہ جا کے نکالنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ برداشت کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ خدا را یہ